اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جنہوں نے سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جو ان کی تصدیق کرے یہی ڈر والے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، مقصد اور منشا ہمارا یہ ہو کہ ہم جس کے نام پر، جس کے نام کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم ان کی زندگی کو جانیں، ہم ان کی خدمات کو جانیں، اور ہم یہ جانیں کہ وہ کون ہیں جن کی یاد آج ہم منا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جو ان کی تصدیق کرے وہی ڈر والے ہیں۔ تو سچ لے کر تشریف لانے والے وہ انبیاء کی جماعت ہے، اور جو ان کی تصدیق کیے، جو بتائے، وہ صدیقین کی جماعت ہے۔ اسی صدیقین میں سے ایک صدیق شہر کٹیہار میں جو آج آباد ہے وہ حضرت علامہ مفتی غلام رسول صاحب قبلہ ہے، جن کی زندگی پر میں 2 آیت پڑھ کر ثابت کروں گا کہ ان پر اللہ کے فرشتوں کی مدد بھی اتری ہے، اور اللہ نے ان کو ایسا صلہ دیا کہ پوری کائنات میں اس کی محبت ہے۔ یہ قرآن سے میں ثابت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی پھر 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا وتحزنوا وابشروا بالجنۃ التي وکنتم توعدون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم رہے اور ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور نہ ڈرے نہ غم کرے اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ یعنی جب بندے مومن کو دنیا ستائے، جب آزمائش ہو، تو وہ کہے ہمارا رب اللہ ہے، اس پر قائم رہے، اس پر جمے رہے۔ وہ بتائے جب دنیا انہیں تکلیف دے تو وہ کہے کہ دنیا والوں تم مجھے لاکھ تکلیفیں دے دو مگر میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرے رب کی رضا میرے لیے کافی ہے۔ آج اسی شہر کے اندر، اسی کٹیہار ضلع کے اندر جب حضور مفتی اعظم کٹیہار جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لے کر چند طلبہ کے ساتھ نکلے تھے تو ان باقاعدوں کی جماعتوں نے جناب مفتی صاحب قبلہ کو دیکھ کر ہنستے تھے اور کہتے تھے ایک دیوانہ چند لوگوں کے ساتھ آج جلوس کی شکل میں جا رہا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، مگر وہ کہتے تھے اے لوگوں تو لاکھ مجھے پریشان کر لے، تو میری ہمتوں کو توڑتا رہا، مگر میں یہی کہوں گا میرا رب اللہ ہے، میں اس پر قائم رہوں گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تو جب اس پر قائم ہے تو میں تجھ پر فرشتے اتار دوں گا۔ وہ کل تک جو چند طلبہ کے ساتھ جلوس محمدی نکالتے تھے، دیکھتے دیکھتے مستقبل میں ایسا ہوا کہ آج لاکھوں کی تعداد میں اسی شہر کٹیہار میں جلوس محمدی نکالا جا رہا ہے۔ یہ ہے مفتی غلام رسول صاحب کی خدمات۔ اور ایک اور آیت جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سب علماء، خاص کر مفتی صاحب قبلہ آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے بڑے بھائی گارجین بھی ہے۔ ایک بات جو آج پوری دنیا میں سنیوں نے اپنے اکابرین کا ذکر کیا، بس آخری بات کہتے ہیں جی ماشاءاللہ، وہ ایسے نہیں کرتے بلکہ قرآن مقدسہ کی آیت گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَفْعَلُ عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو تم پر مصیبتیں پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ یعنی اگر ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، مگر جب ہم نیک کام کرتے ہیں، جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ کیا بدلہ دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو تمہارے ہاتھ نے کمایا میں وہی تو دیتا ہوں۔ یہ مفتی صاحب قبلہ جو 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے سوتے تھے، دن بھر درس تدریس میں گزار دیتے تھے، رات بھر جگ کر مناجات کرتے اور رب کو راضی کرتے رہتے تھے، تو اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَفْعَلُ عَن كَثِيرٍ۔ وہ جو تم پر مصیبتیں پہنچتی ہے، جو تمہارے ہاتھ کماتے ہیں اسی کا بدلہ ہے، مگر جب تم اچھا کرتے ہو، جو مفتی صاحب کو آج پوری دنیا یاد کرتی ہے، کوئی اڑیسہ سے آئے، کوئی سیوان سے آئے، کوئی یوپی سے آئے، تو وہ کیوں ہی نہیں آتے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے تو جو کمائے گا اس کا بدلہ دوں گا۔ تو مفتی غلام رسول نے ایسا کمایا اور اتنے طالب علم کو پیدا کیا کہ دنیا سنیت کا کام کیا، تو اللہ نے
بس میں اپنے وعدے کے مطابق 3 آیت پڑھا، اس کا ترجمہ کیا. اب میں اپنی گفتگو کے اسی جگہ سے ختم کرتا ہوں. سب مل کر میرے ساتھ توبہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑی تھی ندی گناہ کی جو گھٹ رہی ہے یہاں، بڑے سکون سے اپنی بھی کٹ رہی ہے یہاں. امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے، فخر بہار کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں. امیر شہر سے کہہ دو کہ